بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں جنید زیدی اور آپ کے ساتھ ایز یوزل ڈسکس کر رہا ہوں لینئر الجبرا. آج کا لیکچر نمبر 28 ہے. آج نیا سیگمنٹ ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں. یہ ہمارا سیگمنٹ نمبر 5 ہے جس میں ہم آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کی باتیں کریں گے. اس سے پہلے 4 سیگمنٹ جو ہیں مکمل ہو چکے ہیں, ان کے بارے میں ہم تھوڑا سا بتائیں گے اور اس کے بعد اسٹارٹ کریں گے. یہ نیا سیگمنٹ بڑا انٹرسٹنگ سا ہے, بڑا مزیدار سا ہے, بہت ڈائنامک ہے. آئی ہوپ کہ آپ اس کو انجوائے کریں گے. جی, ہمارا آج کا نیا سیگمنٹ جو ہے وہ آئگن ویلیوز اینڈ آئگن ویکٹرز کے بارے میں ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ لیکچر نمبر 28 ہے. اس سے پہلے جو 27 لیکچرز کیے ہیں, یعنی کہ جو 25 لیکچرز ہمارے پاس ہیں ایز سچ, 2 انٹروڈکٹیو اور 25 بعد کے جو ہمارے پاس ہیں, اس کے اندر ہم نے کیا ڈسکس کیا. ہم نے سسٹمز آف لینئر ایکویشن کی بات کی, ہم نے اس کے بعد میٹریسز کی بات کی, اس کے بعد ڈیٹرمنٹس, اور پھر ویکٹر اسپیسز کو ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا. جب ہم ویکٹر اسپیسز کو پڑھ رہے تھے تو اس وقت ہم نے میٹریسز کی بھی بات کی تھی, اس میں ہم نے ڈیٹرمنٹس کی بھی بات کی تھی, اور ہم نے رینک کی بھی بات کی تھی, بیسس کی بھی بات کی تھی. بہت ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی تھی. اب یہ تھوڑا سا ایک ہٹ کے ٹاپک ہے. ہٹ کے ٹاپک اس طرح سے کہ آئگن ویلیوز اینڈ آئگن ویکٹرز ہم نے شاید پہلے بھی جب ڈفرینشیل ایکویشنز آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہے تھے تو وہاں پر بھی پڑھا تھا. اب اسی چیزوں کو تھوڑا سا آگے لے کے جائیں گے, لیکن یہاں پہ ٹریٹمنٹ تھوڑا سا مختلف ہوگا. آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کے بارے میں اگر آپ کو یاد ہو تھوڑا سا, تو ہم کیا کہتے ہیں, اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس. اگر کوئی اس طرح کی ایک اکویشن ہے تو اس کو ہم ایک کیا کہتے ہیں, خاص قسم کی اکویشن, اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس. اے کیا چیز ہے, آپ کے پاس کوئی بھی میٹرکس ہے, ٹھیک ہے, کوئی بھی ایک آپریٹر ہے. اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس. اس کی مثال اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس بہت ساری مثالیں میتھمیٹکس میں ملتی ہیں. کہاں پہ مثالیں ملتی ہیں؟ مثال کے طور سے ڈفرینشیل کیلکولس پہ. جی, ڈفرینشیل ایکویشن کی جب میں نے بات کی تھی اور ابھی ڈفرینشیل کیلکولس کی جب بات کی تو میرے پاس کیا چیز ہے, مثال کے طور سے ڈی بائی ڈی ایکس آف کاس 2x کیا آئے گا آپ کے پاس, مائنس سائن 2x آ جائے گا. یا اسی طریقے سے آپ کے پاس ڈی بائی ڈی ایکس آف ای ٹو دی پاور 2x کیا آئے گا. جی بالکل ٹھیک ہے, ڈی بائی ڈی ایکس آف ای ٹو دی پاور 2x اکول ٹو 2 ای ٹو دی پاور 2x. تو آپ نے کیا کیا, ڈی بائی ڈی ایکس کو لیا, اس کو آپریٹ کرایا کس پہ, ای ٹو دی پاور 2x کو, آپ کے پاس 2 آ گیا انٹو ای ٹو دی پاور 2x. تو یہ ایک قسم کی ایک اکویشن ہے جس میں ایک آپریٹر ہے, ایک آپ کے پاس فنکشن ہے, اس کے پاس ایک کانسٹنٹ آپ کے پاس یا اسکیلر آتا ہے, اور دوبارہ سے وہی فنکشن ریپروڈیوس ہو جاتا ہے. ڈی بائی ڈی ایکس آف ای ٹو دی پاور 2x اکول ٹو 2 ای ٹو دی پاور 2x. کیا ہم اس کو لکھ سکتے ہیں, ڈی بائی ڈی ایکس کو a, ای ٹو دی پاور 2x کو x از اکول ٹو جو ہمارے پاس 2 آیا اس کو لیمڈا, ای ٹو دی پاور 2x کو دوبارہ سے x. تھوڑی سی دیر کے لیے اس کو سپوز کر لیں, تھوڑی دیر کے لیے اس کو فرض کر لیں. ابھی ہم آپ کو آگے ایکسپلین کریں گے کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں. جب ہم یہ آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کی باتیں کریں گے تو اس کے اندر ہمارے پاس میٹریسز کافی استعمال ہوگی اور ڈیٹرمنٹس کافی استعمال ہوں گے. اور ڈیٹرمنٹس کی ہمارے پاس وہی پراپرٹی جس کے اندر ہم ڈیٹرمنٹس کو ایکسپینڈ کرتے تھے, اور جو ہم نے وہاں پہ چیزیں کی ہیں کہ کس طرح سے ڈائگنل انٹریز اگر آپ کے پاس موجود ہوں, کس طریقے سے آپ کے پاس اس کو ٹرانسفارم کرتے ہیں, کیسے روز کو انٹرچینج کرتے ہیں, کیسے کالم کو انٹرچینج کرتے ہیں, یہاں پر ہم لگانے کی کوشش کریں گے. تو جناب ٹاپکس ہیں ہمارے پاس آئگن ویلیوز اینڈ آئگن ویکٹرز کے. اس کے اندر تقریباً 8 لیکچرز ہوں گے. ہم کوشش کریں گے کہ سارے کے سارے ٹاپکس کے اندر کور کریں جتنے بھی ہو سکیں گے. کچھ ایک آدھ چیز شاید چھوٹ جائے گی تو کسی وقت موقع ملے گا تو اس کو بھی کور کریں گے. ابھی تک ہم نے جتنے بھی لیکچرز کیے ہیں 27 کے 27 کبھی کمپیوٹرز کی بات نہیں کی ہے, لیکن ابھی 2-3 لیکچرز کے بعد یا 4 لیکچرز کے بعد تھوڑی سی کمپیوٹرز کی ہم بات کرنا شروع کریں گے, جس میں ہم میٹ لیب وغیرہ کی بات بتائیں گے, جس میں ہم وہ کانسیپٹ انٹروڈیوس کریں گے اور اس کے ذریعے کچھ چیز سالو کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ویکٹر اسپیسز کی بات جو ہے ہمارے پاس ہے, یہ میٹریسز کی ہمارے پاس جو باتیں ہیں, یہ آئگن ویلیوز اینڈ آئگن ویکٹرز کی جو باتیں ہیں, یہ ہم میٹ لیب کے ذریعے کرنے کی کوشش کریں گے. جی, ہمارے پاس سب سے پہلے جو ڈیفینیشن ہیں وہ فکس پوائنٹس کی ہیں. فکس پوائنٹ آپ کے پاس کیا تھا, یہ ہر میٹرکس کا کوئی نہ کوئی ایک فکس پوائنٹ ہوتا ہے, یعنی کہ اے ایکس از اکول ٹو ایکس, یعنی اے آپریٹنگ اپون ایکس گیوز یو ایکس, یہ ہوتا ہے نا. تو یہ ایک ہمارے پاس ڈیفینیشن ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کے اسکرین کے اوپر اب آئے گی. اس کو پڑھ لیتے ہیں, اس کو دیکھ لیتے ہیں. فکس پوائنٹ, لیکن وہی چیز ہے کہ اے ایکس از اکول ٹو ایکس آپ کے پاس ہے. تو ہاؤ ڈو وی ڈیفائن فکس پوائنٹس, اب آئے گی. Now if we recall that a fixed point of an n by n matrix A is a vector x in Rn such that Ax is equal to x,
And what we can say that every square matrix A has at least one fixed point, namely x equal to 0. We call this the trivial fixed point of A. Now the general procedure of finding the fixed points of a matrix A is to rewrite the equation Ax is equal to x as Ax is equal to Ix, or in other words A minus I x is equal to 0, or in other words I minus A into x is equal to 0. Now since we can review or we can view this as a homogeneous linear system of n equations in n unknowns with coefficient matrix I minus A, we see that a set of fixed points of an n by n matrix is a subspace of Rn, and that can be obtained by solving the equation I minus Ax is equal to 0. ٹھیک ہے. Once again I read it. Since we can view the equation I minus Ax is equal to 0 as a homogeneous linear system of n equations in n unknowns with coefficient matrix I minus A, we see that this set of fixed points of n by n matrix is a subspace of Rn that can be obtained by solving this equation. Once again, the set of fixed points of an n by n matrix is a subspace of Rn that can be obtained by solving 1. اس کے بعد آپ کے پاس ایک تھیورم ہے، اور وہ تھیورم کیا چیز ہے یہ آپ کے پاس اسکرین پہ آتا ہے. یہ جو ہمارے پاس تھیورم ہے اس کے اندر بیسیکلی 3 اسٹیٹمنٹس دی ہوئی اور تینوں کے تینوں ایکولنٹ اسٹیٹمنٹس ہیں. وہی ہم نے یہاں پہ بیان کرنے کی کوشش کی ہے. کیا ہے تھیورم؟ اس کو پڑھ لیتے ہیں. اف اے از این n بائی n میٹرکس، یعنی اس میٹرکس کا جو آرڈر ہے وہ n ہے، اسکوائر میٹرکس ہے، دین دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس آر ایکولنٹ. نمبر اے ہیز نان ٹریول فکس پوائنٹس. ٹھیک ہے نا، یعنی کہ اس کے اندر جتنے بھی فکس پوائنٹس ہیں سارے کے سارے نان ٹریول ہیں. دوسری چیز یہ آئی مائنس اے از سنگولر، یعنی آئی مائنس اے از سنگولر اینڈ ڈیٹرمنٹ آف آئی مائنس اے از اکول ٹو 0. یعنی کہ ڈیٹرمنٹ آف آئی مائنس اے از اکول ٹو 0 سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس کا آپ انورس معلوم نہیں کر سکتے، آئی مائنس اے سنگولر ہے. یہ دونوں چیزیں وائس ورسا ہیں کہ اگر میٹرکس سنگولر ہوتی ہے تو اس کا ڈیٹرمنٹ 0 ہوتا ہے، ڈیٹرمنٹس کی ویلیو 0 ہوتی ہے تو میٹرکس جو ہوتی ہے وہ سنگولر ہوتی ہے. تو یہ تینوں جو ڈیفینیشنس ہیں، یہ تینوں جو اسٹیٹمنٹس ہیں، دے آر ایکولنٹ اسٹیٹمنٹس، سیم اسٹیٹمنٹس ہیں. اب ایگزامپل نمبر 1. ان ایچ پارٹ، یعنی 2 پارٹس دیے ہوئے، ان ایچ پارٹ یو ہیو ٹو فائنڈ ویدر دا میٹرکس ہیز نان ٹریول فکس پوائنٹس اینڈ اف سو گراف دس سب اسپیس آف فکس پوائنٹس ان این ایکس وائی کوآرڈینیٹ سسٹم. کیا کریں گے اس کو؟ دیکھیں ہمارے پاس 2 میٹرکس دی ہوئی ہیں، 2 سوال ہیں، ایک اے ہے اور ایک بی پارٹ ہے. اس کے اندر میٹرکس جو اے دی ہوئی ہے وہ ڈفرنٹ ہے اے کے اندر، اور بی کے اندر بھی وہ ڈفرنٹ ہے. تو ان ایچ پارٹ ڈیٹرمن ویدر دی میٹرکس ہیز نان ٹریول فکس پوائنٹس. یعنی نان ٹریول فکس پوائنٹ کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے وہ چیز کیلکولیٹ کرنی ہوگی. کیا چیز یاد ہے؟ اے مائنس لیمڈا ای والی. دوبارہ سے بتاتا ہوں. اے ہیز نان ٹریول فکس پوائنٹس، آئی مائنس اے سنگولر، یا ڈیٹرمنٹ آف آئی مائنس اے از اکول ٹو 0. تو یہ چیزیں یہاں پہ بھی لگانی ہے اس ایگزامپل کے اندر. اور دا میٹرکس ہیز نان ٹریول فکس پوائنٹس اینڈ اف سو گراف دا سب اسپیس آف فکس پوائنٹ ان این ایکس وائی کوآرڈینیٹ سسٹم. آپ ایکس وائی کوآرڈینیٹ بنائیں گے اور اس کے اندر اس کو ڈرا کر لیں گے. جی سالو کریں اس کو یا چھوڑ دیں، خود کر لیں گے؟ سالو کرنے کی کوشش کریں آئی مائنس اے کو، اور دیکھیں آپ کے پاس کیا آتا ہے. اسکرین پہ آئے گا. Now determinant of I minus A is equal to what? Is equal to -2, -6, -1, -1. یعنی یہ 2/2 کا ڈیٹرمنٹ ہے. -2, -6, -1, -1. اس کو ایکسپینڈ کریں گے تو ہمارے پاس جواب آ جائے گا -4 دیٹ از نان اکول ٹو 0. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے پاس جواب آ گیا کہ یہ جو میٹرکس ہے اس کے اندر نان ٹریول فکس پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد دوسرا پارٹ لے لیں. دوسرے پارٹ میں ہمارے پاس کیا؟ ڈیٹرمنٹ آف آئی مائنس اے.
is equal to 1 minus 2 0 0, یعنی determinant of 1 minus 2 0 0, and that is equal to 0. The fixed point x, which is given by xy, are the solutions of the linear system I minus ax is equal to 0, which we can express in component form as 1 minus 2 0 0 into column vector xy is equal to 0 0. A general solution of this system will be x is equal to 2t and y is equal to t. T can be anything. ٹھیک ہے نا, ٹی کی آپ کچھ بھی ویلیوز دے سکتے ہیں. دس از اے پیرامیٹرک اکویشن, اس کو اگر آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے ہیں. دس ول گیو یو وائی از اکول ٹو 1/2x. الٹیمیٹلی دس گیوز یو اے اسٹریٹ لائن جس کو آپ ڈرا کر سکتے ہیں, سلوپ ہاف ہے, y is equal to 1/2x. Now it follows from the corresponding vector form of this line that the fixed points are x is equal to xy, that is equal to 2t and t, that is equal to t 2 1. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس پوائنٹ آ گئے, یہ آپ کے پاس x is equal to t 2 1 آ گیا. اس کو چیک کر لیں تو ax آپ کے پاس کیا آئے گا, ax is equal to 2/2 matrix 0 2 0 1 multiplied with the column vector 2tt will give you 2tt and that is equal to x. It implies that ax is equal to x. So every vector of the form that which is given by x is equal to t 2 1 is a fixed point of a. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس جو فگر آئی ہے, گراف آیا ہے, یہ اسی کا ہی گراف ہم نے ڈرا کیا ہے. فکس پوائنٹ ہم نے ڈرا کر دیے. یہ جو ہمارے پاس ایگزامپل تھی جس کے اندر ہم نے معلوم کیا کہ اے ایکس از اکول ٹو ایکس کیا, جس میں ہم نے فکس پوائنٹ معلوم کیا, تو الٹیمیٹلی کیا کیا, اے ایکس از اکول ٹو ایکس. لیکن اتفاق سے ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ اے ایکس از اکول ٹو 2x آ جاتا, اے ایکس از اکول ٹو 3x آ سکتا تھا, اے ایکس از اکول ٹو √2x آ جاتا. تو اس صورت میں ہم اس کو کیا کہتے ہیں, اے ایکس از اکول ٹو 2x اگر آ جائے تو ہم 2 کو کہتے ہیں کہ یہ آئگن ویلیو ہے, اے کو ہم میٹرکس کہتے ہیں, اوریجنل میٹرکس, اور ایکس کو ہم کہتے ہیں آئگن ویکٹر. ونس اگین, اگر اے ایکس از اکول ٹو 2x آپ کے پاس آ جائے تو جو 2 ہمارے پاس آیا ہے, یہ جو اسکیلر 2 آیا ہے, اس کو ہم کہتے ہیں آئگن ویلیو. اور ایکس ہمارے پاس جو ہے, جو دونوں سائڈ پر ایکس ہے, کالم ویکٹر ہمارے پاس, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, آئگن ویکٹر کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارے پاس ڈیفینیشنز ہیں ابھی, اور اس کو ہم ایکسپلین کریں گے, اسپیسیفائی کریں گے. یعنی کہ جنرلی ہمارے پاس جہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا تھا کہ اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس. اے ہمارے پاس میٹرکس ہے, اس کے کورسپونڈنگ ایکس کو ہم کیا کہتے ہیں, آئگن ویکٹر, اور جو لیمڈا آتا ہے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ اس کو کہتے ہیں آئگن ویلیو. اب یہ ایک میٹرکس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی آئگن ویکٹر ہو اور ایک ہی آئگن ویلیو ہو. کئی آئگن ویکٹرز ہو سکتے ہیں, کئی آئگن ویلیوز ہو سکتی ہیں, اور آئگن ویکٹرز جو ہوتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کس پہ, آئگن ویلیوز پہ. یہ خیال رکھیے گا کہ پہلے ہم آئگن ویلیوز معلوم کرتے ہیں اور کورسپونڈنگلی پھر ہم آئگن ویکٹرز معلوم کرتے ہیں. جی, آپ نے میرے ساتھ ڈفرینشیل اکویشن اسٹڈی کیا تھا, وہاں پر بھی ہم نے یہی چیزیں کی تھی. پہلے آئگن ویلیوز معلوم کیے تھے, آئگن ویلیوز کی نیچر دیکھی تھی, اور اس کے بعد کورسپونڈنگلی آئگن ویکٹرز معلوم کیے تھے. یہی چیزیں لیکن ڈفرنٹ ٹریٹمنٹ کے ساتھ یہاں پر بھی ہم اسٹڈی کریں گے. جب یہاں پہ اسٹڈی کریں گے تو جو ہم نے ابھی تک پڑھا ہے الجبرا وہ استعمال کریں گے. کبھی ڈائمینشن کی بات کریں گے, کبھی اسپیس کی بات کریں گے, کبھی سب اسپیس کی بات کریں گے, کبھی رینک کی بات کریں گے, اینڈ سو آن سو فورتھ. جی, ایگزامپل کلیئر ہے آپ کو. اس کے بعد جو میں نے ابھی آپ کو بتایا اس کو میں اس طریقے سے لکھتا ہوں, واٹ از دا پرابلم ہیئر. اس پورے لیکچر کا جسٹ یہی ہے, اف اے از این n بائی n میٹرکس, اس کا آرڈر n ہے, فار واٹ ویلوز آف دا اسکیلر اف اینی are there non-zero vectors in Rn such that Ax is equal to lambda x. ٹھیک ہے نا, یہی ہم نے کہنا ہے if any. For what values of the scalar یعنی lambda کی, if any are there non-zero vectors in Rn. یعنی کہ یہ جو آپ نے x وغیرہ کیلکولیٹ کرنے ہیں کس ویلیوز کے لیے, یعنی lambda کی ویلیو آپ نے کیلکولیٹ کرنی ہوگی اور کورسپونڈنگلی x معلوم کرنے ہوں گے. یہی آپ کے پاس ایک فنڈامنٹل اکویشن ہے. یہ بڑی سمپل سی اکویشن ہے, لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ساری کی ساری کوانٹم میکینکس اسی پہ بیس کرتی ہے. وہاں پہ ایکس کی جگہ سائی لکھتے ہیں وہ لوگ, اے سائی از اکول ٹو لیمڈا سائی. سائی وہ کون سا,
جو گریک لیٹر ہے اے سائی از اکول ٹو لیمڈا سائی, اور ساری کی ساری کوانٹم میکینکس اسی کے اوپر بیس کرتی ہے. جتنی ایکویشنز ہیں شروڈنگر ایکویشنز وغیرہ سب یہیں سے ڈرائیو کرتے ہیں اور اسی کو کمپلیکیٹ کرتے چلے جاتے ہیں. دیکھنے میں بڑی معصوم سی سمپل سی ایکویشن ہے, لیکن پوری کی پوری فزکس اس کے اوپر بیس کرتی ہے. اور اسی طرح سے پریکٹیکل پرابلمس, اکنامکس پرابلمس, بزنس کے پرابلم بھی اس کے اوپر کافی بیس کرتے ہیں. آپ نے پڑھا ہوگا, اپنی کتاب میں دیکھ لیا ہوگا کہ جو یہ پاپولیشن گروتھ ہے اس کا جو ماڈل ہے وہ بھی اس پہ اسٹڈی کر سکتے ہیں. کوئی کسی وقت کسی جگہ وبا پھیلی ہوئی ہے اس کو اسٹڈی کرنے کے لیے تو بھی ہم اسی طرح سے آئگن ویلیوز آئگن ویکٹرز کی مدد سے ان کو ہم اسٹڈی کر سکتے ہیں اس طرح کے پرابلمس کے. جو نیشنل جیوگرافک آپ نے چینل دیکھا ہوگا اکثر, اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں, اور اگر اس کو دیکھیں اور اس کے پیچھے اگر میتھمیٹکس کو اسٹڈی کریں تو آپ کو کہیں نہ کہیں یہ آئگن ویکٹرز آئگن ویلیوز کار فرما نظر آئیں گے. ایک اور ڈیفینیشن ہے ہمارے پاس, اس ڈیفینیشن کو ذرا غور سے پڑھیں. ہے تو ٹریویل سی, آسان سی, سمپل سی, لیکن یہ ایک فارمولائز قسم کی ڈیفینیشن ہے. If A is an n by n matrix, then a scalar lambda is called an eigenvalue of A if there is a non-zero vector x such that Ax is equal to lambda x. ابھی جو میں نے ساری باتیں کی ہیں اس کو اس ڈیفینیشن میں ہم نے پرو دیا ہے, بالکل اس میں سمو دیا ہم نے. If A is an n by n matrix, then a scalar lambda is called an eigenvalue of A if there is a non-zero vector x such that Ax is equal to lambda x. آگے چلیں, وہی ڈیفینیشن کو بھی آگے لے کے چل رہا ہوں, کنٹینیو ہے وہ ڈیفینیشن, ختم نہیں ہوئی ہے. If lambda is an eigenvalue of A, then every non-zero vector x such that Ax is equal to lambda x is called an eigenvector of A corresponding to lambda. اب جتنا بھی لیکچر ابھی تک ہوا ہے یہ اس ڈیفینیشن کے اندر آپ کے پاس آ گیا ہے. Ax is equal to lambda x, جس میں x آپ کے پاس نان زیرو ویکٹرز ہیں اور lambda کوئی بھی اسکیلرز ہیں, اس کی ویلیو معلوم کرنی ہے اینڈ کورسپونڈنگلی آئگن ویکٹرز معلوم کریں گے. یہی ڈیفینیشن ہے. یہ دو کمپوننٹ میں, پہلے کمپوننٹ میں ہم نے آئگن ویلیو کو ڈیفائن کیا ہے یہاں پہ lambda کو, اور دوسرے پارٹ کے اندر ہمارے پاس کیا ہے جس کے اندر ہم نے ایکس کو آئگن ویکٹر کو ڈیفائن کیا ہے. کلیئر ہے یہاں تک بات؟ آگے چلیں, اس کو ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ایگزامپل نمبر 2 ہے, لیٹ اے ایک میٹرکس ہے وچ از 2 by 2 1 6 5 2. ٹھیک ہے نا, میٹرکس اے ہے, یو از اکول ٹو 6 minus 5 اینڈ وی از اکول ٹو 3 minus 2. تو پوچھا گیا ہے آر یو اینڈ وی آئگن ویکٹرز آف اے, کیا یہ آئگن ویکٹرز ہیں؟ کیا کریں گے؟ یہ جو ہمارے پاس ایگزامپل آئی ہے بڑی سادہ سی سمپل سی ایگزامپل ہے جس میں اے ہمارے پاس دیا ہوا ہے, یو دیا ہوا ہے, وی دیا ہوا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے, آر یو اینڈ وی آئگن ویکٹرز آف اے, یہ ہم نے چیک کرنا ہے. ہمیں کوئی آئگن ویلیوز نہیں دیے ہوئی. ہم کیا کریں گے اس کو؟ دیکھیں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس ہوتا ہے, یہی ہوتا ہے نا, اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس. یعنی کہ اے کو آپ ملٹیپلائی کریں ایکس کے ساتھ تو آپ کے پاس جو جواب آئے وہ ایکس ملٹیپل آف لیمڈا کے ساتھ آنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہی کرنا ہے نا کہ اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس آنا چاہیے. تو یہاں کیا کریں گے, اے کو ہم یو کے ساتھ ملٹیپلائی کریں گے اور ہمارے پاس ایک کالم ویکٹر آ جائے گا. اس کالم ویکٹر میں سے کچھ چیز کامن نکالنے کی کوشش کریں گے, 1 2 3 4 کچھ بھی نکالنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہمارے پاس رائٹ ہینڈ سائڈ پہ جو کالم ویکٹر بنے وہ یو بنے. یہ چیز ہم کریں گے اور دیکھیں گے کیا ہم بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے ہیں. اگر نہیں بنا سکتے تو ہم کہہ دیں گے اس کا آئگن ویکٹر نہیں ہے یا یہ آئگن ویکٹر نہیں ہے, اور اسی طریقے سے اگر ہم بنا لیں گے تو ہم کہیں گے کہ یہ آئگن ویکٹر ہے. تو اس کو جناب ہم سالو کرتے ہیں. ہمارے پاس سولوشن ہے کہ اے انٹو یو, ہم نے کیا کیا, اے کو یو سے ملٹیپلائی کیا. اے ہمارے پاس ہے 1 6 5 2, یو ہمارے پاس ہے 6 minus 5, اس کو ملٹیپلائی کیا تو ہمارے پاس آ گیا -24 20. اس میں سے کیا کامن نکال سکتے ہیں, -4 کامن نکال سکتے ہیں جو ہم نے نکال لیا. -4 انٹو کالم ویکٹر 6 minus 5, اور 6 minus 5 ہمیں پتا ہے کہ وہ ہمارے پاس یو کے برابر ہے, تو دیٹ از اکول ٹو -4u. تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ اے یو از اکول ٹو -4u, یعنی کہ یو آئگن ویکٹر ہے اور کورسپونڈنگلی آئگن ویلو جو ہمارے پاس آئی وہ -4 آ گئی.
اب اے وی لیں, یعنی دوسرا جو ہمارے پاس ویکٹر دیا ہوا ہے, اے وی از اکول ٹو واٹ, اے ہمارے پاس 1652 ہے اور وی کی ویلو 3-2 ہے. ان کو ملٹیپلائی کریں تو ہمارے پاس جو کالم ویکٹر آیا وہ آ گیا -9-11. کالم ویکٹر اے وی کیا آیا ہمارے پاس -9-11. اس میں سے ہم کچھ کامن نہیں نکال سکتے. دس از ناٹ اکول ٹو لیمڈا 3-2, یہ نہیں بن سکتا اس طرح سے. تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ وی از ناٹ دی آئگن ویکٹر آف اے. وی از ناٹ دی آئگن ویکٹر آف اے بیکاز وی کین ناٹ فائنڈ کورسپونڈنگ آئگن ویلو. یہاں تک بات صحیح ہے, سہل ہے, آسان ہے, بہت ٹریویل سی چیزیں ہیں, اسٹریٹ فارورڈ ہے. ایگزامپل 3. Now we have to show that 7 is an eigenvalue of the matrix A and find the corresponding eigenvectors where A is equal to 1652. ٹھیک ہے نا, کیا چیز ہے, ہم نے یہاں پر آئگن ویلو معلوم کرنی ہے پہلے, لیکن آئگن ویلو تو اتفاق سے دی ہوئی ہے, وہ کیا ہے کہ 7 ہے. تو ہم نے یہ پروو کرنا ہے کہ شو دیٹ 7 از دی آئگن ویلو آف دس میٹرکس A which is given by 1652, اور کورسپونڈنگلی ہم نے آئگن ویکٹر معلوم کرنے. تو جناب پہلے تو ہم دیکھیں کہ ہمارے پاس ہوتی مطلب آئگن ویلوز آتی کہاں سے ہیں, آئگن ویکٹرز آتے کہاں سے. اس کو ایک دفعہ پھر دیکھ لیں پرسپیکٹو میں. ہمارے پاس کیا ہے, اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس. تو ہمارے پاس اے معلوم ہے, یہاں پہ ایکس ہمیں معلوم نہیں ہے, لیکن لیمڈا ہمیں معلوم ہے, وہ کیا چیز 7 دی ہوئی ہے. تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں اے ایکس از اکول ٹو 7x. اب ہمارے پاس اکویشن کیا ہو گئی, اے ایکس مائنس 7x از اکول ٹو 0, یا اے مائنس 7ix از اکول ٹو 0. یہ چیزیں یہاں پہ ہم کیلکولیٹ کر لیں گے. وہاں سے ہمارے پاس کیا چیز آ جائے گی, کس کی ویلو آ جائے گی, ایکس کی ویلو ہمارے پاس کورسپونڈنگلی آ جائے گی. ٹھیک ہے, کر لیں گے. کوئی پرابلم آئے گی, اگر پرابلم آئے گی تو مجھ سے پوچھ لیجیے گا یا کر دوں. چلے آپ کہتے ہیں تو میں کر دیتا ہوں, آپ کی اسکرین کے اوپر اب آئے گی. اے ایکس از اکول ٹو 7x, اے ایکس مائنس 7x از اکول ٹو 0, a minus 7ix is equal to 0. Now a minus 7i is equal to 1652 minus 7007, that is equal to minus 665 minus 5. ٹھیک ہے. Now if you have a look on a minus 7i which is minus 665 minus 5, we would find that the columns of a minus 7i are linearly dependent. Therefore, the equation ax minus 7x is equal to 0 has non-trivial solutions. Thus, 7 is an eigenvalue of A. To find the corresponding eigenvectors, use row operations on the augmented matrix, which is minus 6, 6, 0, 5, minus 5, 0, and the equivalent matrix will become 1, minus 1, 0, 0, 0, 0. Therefore, the general solution has the form x2, 1, 1. Each vector of this form with x2 not equal to 0 is an eigenvector corresponding to lambda is equal to 7. ٹھیک ہے جی. Now the equivalence of equations A and B obviously holds for any value of lambda in place of lambda is equal to 7. Therefore, we can say safely that lambda is an eigenvalue of A if and only if the equation A minus lambda I into x is equal to 0 has a non-trivial solution. Okay? Now we call this A minus lambda I x is equal to 0 as the equation C. So we can say the set of all solution of this equation is just the null space of the matrix A minus lambda I. So this set is a subspace of Rn and is called the eigenspace of A corresponding to lambda. The eigenspace consists of the 0 vector and all the eigenvectors corresponding to lambda. Okay? جی آپ نے جو ایگزامپل نمبر 3 ابھی کی جس میں ہمارے پاس ایک آئگن ویلو دیا ہوا تھا, ایک ہمارے پاس میٹرکس دی ہوئی تھی, یعنی کہ اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس میں سے اے ہمیں دیا ہوا تھا, ہمیں لیمڈا دیا ہوا تھا, ہم نے ایکس معلوم کیا. ٹھیک ہے, تو ہمارے پاس نارملی یہی ہوگا کہ اگر آپ کے پاس میٹرکس دی ہوئی ہوگی تو آپ سے کہا جائے گا کہ لیمڈا معلوم کریں اور ایکس معلوم کریں. لیمڈا معلوم کرنے سے مراد کیا ہے کہ آئگن ویلوز معلوم کریں گے اور پھر آئگن ویکٹرز معلوم کریں گے. ٹھیک ہے, اس کا طریقہ کار ہم ابھی آپ کو بتائیں گے, ابھی آپ سے نہیں پوچھتے ہیں, لیکن یہی چیزیں ہیں کہ اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس پہ آپ کو کبھی لیمڈا دیا ہوا ہوگا
اور اے دیا ہوا ہوگا تو ایکس معلوم کرنا ہوگا. کبھی اے دیا ہوا ہے تو خالی لیمڈا بھی معلوم کریں اور ایکس بھی معلوم کریں. ٹھیک ہے, یہ چیزیں ہم نے سارے کے سارے اس پورے سیگمنٹ میں کرنی ہے. جو ہمارے پاس 8 لیکچرز آئیں گے اس میں سب اسی کے اوپر بات چیت ہوگی. زیادہ تر جو لیکچر ہمارے جو ہوں گے بیس کریں گے اسی کے گرد ریوالو کریں گے, اے کے, ایکس, لیمڈا اور ایکس, اور اس کی مختلف پراپرٹیز, اس کی مختلف کیریکٹرسٹکس وغیرہ ہم دیکھتے چلے جائیں گے. اب یہاں ہم جب یہ چیز سالو کر رہے تھے نا ایگزامپل نمبر 3, تو ہم نے آپ کو آئیگن اسپیس کی بھی بات کی تھی جس میں اے مائنس لیمڈا آئی کی بات کی تھی, اور آئیگن اسپیس وغیرہ کی بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا. یہ ابھی آگے اور بھی ڈسکس کریں گے. یہ ایگزامپلس ہیں ہمارے پاس, اور اس کے بعد ایک جنرل ڈیفینیشن ہے. جی ایگزامپل نمبر 4 کیا ہمارے پاس, لیٹ اے از اکول ٹو اے میٹرکس وچ از گیون بائی 4 - 1 6 2 1 6 2 - 1 8. یہ میٹرکس اے دی ہوئی ہے اور این آئیگن ویلو آف اے از 2. این آئیگن ویلو, دی آئیگن ویلو نہیں کہا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ بھی آئیگن ویلیوز ہو سکتی ہیں کسی بھی میٹرکس کی. جی ہاں بالکل صحیح بات ہے, لیکن آگے دیکھیں گے کتنی آئیگن ویلو ہو سکتی ہیں کہ نیکسٹ آپ کے پاس آئے گا نا ٹاپک, اس کے اندر یہ پتا چل جائے گا, ابھی میں آپ کو نہیں بتاتا ہوں. تو این آئیگن ویلو آف اے از 2, فائنڈ اے بیسس فار دی کورسپونڈنگ آئیگن اسپیس. ٹھیک ہے, واٹ یو ہیو ٹو ڈو, وی ہیو ٹو فائنڈ اے بیسس فار دی کورسپونڈنگ آئیگن اسپیس. تو یہ جناب اس کا سولوشن دیکھ لیں, کیونکہ ہم نے کیا معلوم کرنا ہے, ایک بیسس معلوم کرنا ہے اس آئیگن اسپیس کا جو آپ کے پاس اے مائنس لیمڈا آئی آئے گا. اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں, یہ آپ کے اسکرین پر اب آئے گی. سولوشن آف دس ایگزامپل از, فرسٹ آف آل یو فارم اے مائنس 2i دیٹ از اکول ٹو دا میٹرکس 3x3 میٹرکس 4 - 1 6 2 1 6 2 - 1 8 minus 2 0 0 0 2 0 0 0 2, that will be equal to 2 minus 1 6 2 minus 1 6 and 2 minus 1 6 है. And row reduce the augmented matrix for A minus 2ix is equal to 0. That is 2 minus 1 6 0 2 minus 1 6 0 2 minus 1 6 0. یہ آپ کے پاس augmented matrix ہے. اس کے اندر صرف 2 رو آپریشن کریں گے, وہ کون سی ہوگی, -1 R1 plus R2 and -1 R1 plus R3. تو آپ کے پاس modified matrix کیا بن جائے گی, that will be equal to 2 minus 1 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0. دو آپ کے پاس 2 زیرو روز ہو گئی, ایک نان زیرو رو ہے صرف. ٹھیک ہے, تو واٹ وی کین سے ایٹ دس پوائنٹ دیٹ 2 از an eigenvalue of A because the equation A minus 2ix is equal to 0 has free variables. Therefore, the general solution is x1, x2, x3 that is equal to x2 multiplied with the column vector which is given by 1 by 2, 1 0 plus x3 minus 3 0 1. And here x2 and x3 are free. ٹھیک ہے نا, x2 and x3 can have any values. Therefore, the eigenspace which is given in figure 2 also, جو بھی ہمارے پاس آئے گی, is a 2-dimensional space of R3 and a basis is the set containing of 2 vectors 1 2 0 -3 0 1. تو بیسس کیا آ گئی آپ کے پاس 1 2 0 اینڈ -3 0 1. یہ دو آپ کے پاس ویکٹر آ گئے, 2 ویکٹر کا سیٹ ہے. ٹھیک ہے جناب. ناؤ آئی وڈ ٹرائی ٹو ایکسپلین دی موسٹ ڈائریکٹ وے آف فائنڈنگ دی آئیگن ویلوز آف n by n میٹرکس A. First of all, you rewrite the equation AX is equal to lambda x as AX is equal to lambda IX or lambda I minus A into X is equal to 0, and then try to find those values of lambda
if any, for which this system has non-trivial solution. Now since this equation lambda I minus ax is equal to 0 have non-trivial solution if and only if the coefficient matrix lambda I minus a is singular, we see that the eigenvalues of a are the solution of the equation which is given by determinant of lambda I minus a is equal to 0. Now this equation, determinant lambda I minus a is equal to 0, this is known as characteristic equation. Also, if lambda is eigenvalue of a, then the equation lambda I minus ax is equal to 0 has a non-zero solution space which we call the eigenspace of a corresponding to lambda. It is a non-zero vectors in the eigenspace of a corresponding to lambda that are the eigenvectors of a corresponding to lambda. میں نے ابھی آپ کو کیا بتایا جو ان سلائڈس میں ان ٹرانسپیرنسیز میں آپ کے پاس کیا چیزیں آئی ہیں, اس میں آپ کو کریکٹرسٹکس ایکویشن معلوم کرنے کا طریقہ کار بتایا. یہ کیوں بتایا؟ کیونکہ ہم نے آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز معلوم کرنے ہیں. آئگن ویلیوز جو آئیں گی وہ وہیں سے آئیں گی, یہ ڈیٹرمنٹ آف لیمڈا آئی مائنس اے سے, ٹھیک ہے نا, وہیں سے ڈیٹرمنٹ آف لیمڈا آئی مائنس اے از اکول ٹو 0 کو سالو کریں گے تو آپ کے پاس وہاں سے لیمڈا کی ویلیوز آئیں گی. میں نے یہاں پر یہ سم اپ کیا ہوا ہے کہ واٹ وی ہیو ٹو سے دیٹ اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس از این آئگن اکویشن, ٹھیک ہے نا, اسٹریٹ اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس. سملرلی لیمڈا آئی مائنس اے ایکس از اکول ٹو 0. یہ کس وقت ہے کہ یہ آپ کے پاس جو میٹرکس لیمڈا آئی مائنس اے ہے یہ سنگولر ہونا چاہیے. سنگولر ہوگا تو اس کا مطلب یہ کہ ڈیٹرمنٹ آف لیمڈا آئی مائنس اے شوڈ بی اکول ٹو 0. تو یہی کنڈیشن ہے, ڈیٹرمنٹ آف لیمڈا آئی مائنس اے از اکول ٹو 0. یہ آپ کے پاس کریکٹرسٹکس اکویشن آ گئی. اس کو سالو کریں گے آپ کے پاس لیمڈا کی ویلیو آ جائیں گی. لیمڈا کی ویلیوز کتنی آئیں گی؟ جی ہاں, اتنی آئیں گی جتنا ڈیٹرمنٹ کا آرڈر ہوگا. یعنی کہ اے اگر 3/3 ہے تو آپ کے پاس 3 ویلیوز آف لیمڈا آئیں گی. اگر اے کی ڈائمینشن 4/4 ہے تو آپ کے پاس لیمڈا کی 4 ویلیوز آئیں گی. یہ مختلف بات ہے کہ لیمڈا کی ویلیوز ایکول آ جائیں, لیمڈا کی ویلیوز ڈسٹنکٹ آ جائیں, یا لیمڈا کی ویلیو کمپلیکس آ جائیں, وہ بعد میں ہم ڈسکس کریں گے. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ لیمڈا کی ویلیوز اتنی آئیں گی جتنا ڈیٹرمنٹ کا آرڈر ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور ریپیٹڈ بھی ہو سکتی ہیں, 2/2 ہو سکتی ہے, 3/3 ہو سکتی ہے, سو آن. اس کے ڈسکشن میں ابھی ہم نہیں جاتے, لیکن ہم یہ یاد رکھتے ہیں کہ جتنا ڈیٹرمنٹ کا آرڈر ہوگا اتنی ہی لیمڈا کی ویلیوز آئیں گی. اینڈ کورسپونڈنگلی اسی طریقے سے ہر لیمڈا کی ویلیو کے لیے ایک آئگن ویکٹر آئے گا. دیٹ مینس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, فار ایوری ویلیو آف آئگن ویلیو, فار ایوری آئگن ویلیو دیر ول بی این آئگن ویکٹر, ٹھیک ہے, کورسپونڈنگ آئگن ویکٹر. یہ ہمارے پاس تھیورم ہے. اس تھیورم کو ہم دیکھتے ہیں. اف اے از این n/n میٹرکس اینڈ لیمڈا از اے اسکیلر, یہ لیمڈا ذرا اوپر لکھا ہوا ہے, اینڈ لیمڈا از اے اسکیلر, دین دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس آر ایکولنٹ, ٹھیک ہے. اف اے از این n/n میٹرکس اینڈ لیمڈا از اے اسکیلر دین دا فالوئنگ اسٹیٹمنٹس آر ایکولنٹ. یہ جتنی بھی اسٹیٹمنٹس دی ہوئی ساری ساری ایک ہی چیز ہے, ایک ہی چیز کو مختلف طریقے سے کہا گیا ہے, یا ان کی امپلیکیشن جو ہے وہ سیم ہوگی. پہلی چیز یہ ہے کہ لیمڈا از این آئگن ویلو آف اے, ٹھیک ہے جی. پہلی چیز یہ کہ لیمڈا از این آئگن ویلو آف اے. یہ کس کے ایکولنٹ ہے ڈیفینیشن؟ لیمڈا از اے سولوشن آف دا اکویشن ڈیٹرمنٹ لیمڈا آئی مائنس اے از اکول ٹو 0, ٹھیک ہے. یہ چیز ہے. پہلے میں کیا کہا تھا؟ پہلے میں کہا تھا لیمڈا از این آئگن ویلو آف اے. یہ کس وقت آئگن ویلو ہوگا؟ کہ لیمڈا از اے سولوشن آف دا اکویشن ڈیٹرمنٹ لیمڈا آئی مائنس اے از اکول ٹو 0, یعنی کریکٹرسٹک اکویشن کے سولوشن ہونا چاہیے. تھرڈ از دا لینئر سسٹم لیمڈا آئی مائنس ایکس از اکول ٹو 0 ہیز نان ٹریویل سولوشن, ٹھیک ہے نا. یہ اسی لیے وہی کنڈیشن ہے آپ کے پاس کہ یہ جو میٹرکس ہے لیمڈا آئی مائنس اے شوڈ بی سنگولر, ٹھیک ہے. تو یہ جناب ہمارے پاس تھیورم تھا. اس کے اندر 3 اسٹیٹمنٹس ہیں اور تینوں کے اسٹیٹمنٹس ساری کی ساری ایکولنٹ ہیں. جتنی بھی چیزیں ہم نے ابھی بتائی ہیں آپ کو, یہ یہاں پر آ کے ہم نے سم اپ کر دی ہیں اس تھیورم کے اندر, ان 3 اسٹیٹمنٹس کے اندر. اب آپ کے پاس آسانی ہے آئگن ویلیوز آف ٹرائنگولر میٹریسز. اگر آپ کے پاس ایک میٹرکس دی ہوئی ہے اور ٹرائنگولر ہے, کون سی میٹرکس ٹرائنگولر ہوتی ہے؟ اب تھوڑی سی باتیں دوبارہ سے واپس آ جائیں, ڈیٹرمنٹس کے بارے میں کر لیتے ہیں, تھوڑی سی باتیں میٹریسز کے بارے میں کرتے ہیں, کیونکہ یہ جو چیزیں ہیں نا
ہمیں ریویژن پہ مجبور کر رہی ہے. اب ٹرائنگولر میٹریسز کیا ہوتی ہیں؟ پہلی چیز یہ ہے کہ جب بھی آپ یہاں پہ آئگن ویلیوز آئگن ویکٹرز کی باتیں کریں گے تو وہاں پہ نارملی جو آپ کے پاس میٹریسز دی ہوئی ہوں گی وہ اسکوائر میٹرکس ہوں گی. ٹھیک ہے، یہ اسکوائر میٹریسز کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو اس کے بعد ایک ڈائگنل بھی ہوتا ہے. ہم نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ دو طرح کی میٹریسز ہوتی ہیں جس میں ایک اپر ٹرائنگولر یا لوور ٹرائنگولر میٹرکس. کیا ہوتا ہے اس کے اندر کہ آپ کے پاس ڈائگنل میں تو کچھ انٹریز ہوتی ہیں، ڈائگنل کے اوپر انٹریز موجود ہوگی لیکن نیچے سارے کے سارے زیرو ہیں، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اپر ٹرائنگولر میٹرکس. اسی طریقے سے ہمارے پاس لوور ٹرائنگولر میٹرکس ہوتی ہے جس میں اوپر سارے کے سارے زیرو ہیں لیکن نیچے جو ہیں آپ کے پاس ایلیمنٹس موجود ہوں. ٹھیک ہے، اب اسی کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں کس کے اندر؟ ڈیٹرمنٹس کے اندر. جب ہم ڈیٹرمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس کیا چیز آتی ہے؟ پہلی چیز یہ کہ یہ اسکوائر ہوتا ہے اور اس کی کوئی نہ کوئی ایک ویلیو ہوتی ہے، اور وہ ویلیو کہاں سے آتی ہے؟ اس کو ایکسپینڈ کرنے سے آتی ہے. پھر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیٹرمنٹ کی ویلیو زیرو ہوتی ہے جب کوئی سے بھی ایک کالم یا کوئی سے بھی ایک رو زیرو ہو جائے، یا کوئی سے بھی دو روز یا کوئی سے بھی دو کالمز برابر ہو جائیں. ٹھیک ہے نا، ڈیٹرمنٹ کی ویلیو اس وقت زیرو ہوتی ہے. ہم نے بہت جگہ کیلکولیٹ کی ہے، بہت جگہ اس کی ویلیو معلوم کی ہے، اور خاص کر کے جب ہم سنگولر میٹریسز کی بات کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی ہمارے پاس وہی ہے کہ ایک ڈیٹرمنٹ دیا ہوا ہے، اس کو اگر آپ ایکسپینڈ کرنا ہے تو کیسے ایکسپینڈ کریں گے؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آسان ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی رو کی مدد سے ایکسپینڈ کر لیں، کسی بھی کالم کی مدد سے ایکسپینڈ کر لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن آسان اس وقت ہوتا ہے جس وقت آپ زیادہ سے زیادہ زیرو لے آئیں، اور یہ کوشش کریں کہ آپ اس کو لوور ٹرائنگولر یا اپر ٹرائنگولر ڈیٹرمنٹ کو بنا لیں. وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ وہی رو آپریشنز وغیرہ کر لیں جو آپ کے پاس لیجیٹیمیٹ آپریشن دی ہوئی ہیں آپ کے پاس ڈیٹرمنٹ کے اندر، جو پراپرٹیز دی ہوئی ہیں اس کو اپلائی کریں اور لوور ٹرائنگولر ڈیٹرمنٹ یا اپر ٹرائنگولر ڈیٹرمنٹ بنا لیں. ٹھیک ہے، وہی چیز یہاں پر بھی ہم نے بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک ڈیٹرمنٹ دیا ہوا ہے جس کے جو ایک اپر ٹرائنگولر ہے تو اس کی جو ایکسپینشن ہے یا اس کی جو ویلیو ہوگی کیا ہوگی؟ دیٹ ول بی دا ملٹیپل آف دا انٹریز ان دی ڈائگنل. کہ مثال کے طور سے اگر آپ کے پاس ڈائگنل میں آتا ہے A11 A22 A33 A44 A55، یہ کس وقت؟ جبکہ آپ کے پاس اپر ٹرائنگولر ڈیٹرمنٹ ہے، لوور ٹرائنگولر میں سارے کے سارے ایلیمنٹ جو ہیں زیرو ہیں، تو اس ڈیٹرمنٹ کی ویلیو آ جائے گی A11 into A22 into A33 A44 and so on so forth. ٹھیک ہے نا، تو یہ ہمارے پاس آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح سے اگر آپ کے پاس اپر ٹرائنگولر یا لوور ٹرائنگولر میٹرکس دی ہوئی ہے اور اس کا آپ ڈیٹرمنٹ بنائیں تو آپ کے پاس اس ڈیٹرمنٹ کی ویلیو کیا ہوگی؟ وہ جو آپ کے پاس ڈائگنل میں ایلیمنٹس دیے ہوئے ان کا ملٹیپل یا ان کا پروڈکٹ جو ہے وہ آپ کے پاس جواب آ جائے گا اس ڈیٹرمنٹ کی ویلیو. تو یہی بات یہاں پہ کہی ہے ہمارے پاس کہ اگر آپ کے پاس آئگن ویلیوز آف ٹرائنگولر میٹریسز معلوم کرنی ہے اور آپ کے پاس جو کریکٹرسٹک اکویشن ہے یا پالینومیل ہے ڈیٹرمنٹ لیمڈا آئی مائنس اے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ دیٹ ول بی اکول ٹو لیمڈا مائنس A11 انٹو لیمڈا مائنس A22 انٹو لیمڈا مائنس A33 اینڈ سو آن سو فورتھ، لاسٹ میں لیمڈا مائنس ANN. اور اس کو ڈیٹرمنٹ لیمڈا آئی مائنس اے کو اگر آپ زیرو کے برابر سبسٹیٹیوٹ کریں تو آپ کے پاس آئگن ویلیوز کیا آ جائیں گے؟ فرسٹ آئگن ویلیو لیمڈا 1 ول بی اکول ٹو A11، the second one lambda 2 is equal to A22 and so on so forth. Lastly lambda n is equal to ANN آ جائے گا. ٹھیک ہے نا، تو اس طرح سے آپ آئگن ویلیوز معلوم کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ اگر آپ کے پاس جو میٹرکس ہے وہ ٹرائنگولر میٹرکس ہے. ایک تھیورم ہے اور یہ تھیورم بھی وہی چیز جو ابھی ہم نے بتائی ہے آپ کو ایک ایکسپلین کیا ہے، وہی چیز یہاں پر اس تھیورم کے اندر آپ کو بتائی گئی ہے. کیا ہے تھیورم کے اندر؟ if A is a triangular matrix، ٹھیک ہے، یو آر گیون ود ٹرائنگولر میٹرکس A، اپر اور لوور ڈزنٹ میٹر، اور ڈائگنل، یعنی کہ آپ کے پاس اس میں تینوں آپشن موجود ہیں کہ آپ کے پاس ایک ٹرائنگولر میٹرکس ہے، اپر ٹرائنگولر ہو سکتی ہے، لوور ٹرائنگولر ہو سکتی ہے، یا ڈبل ٹرائنگولر ہو سکتی ہے، اپر بھی ہے لوور بھی ہے، یعنی خالی ڈائگنل کے اندر ایلیمنٹس ہیں. تینوں پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. دین دی آئگن ویلوز آف اے آر دا انٹریز آن دا مین ڈائگنل آف اے. کیا چیز ہے؟ دین دی آئگن ویلوز آف اے آر دا انٹریز آن دا مین ڈائگنل آف اے. اگر آپ کے پاس ٹرائنگولر میٹرکس ہے تو آپ کو زیادہ آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر جو بھی انٹریز ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ آئگن ویلوز ہوں گی. یہ ایگزامپل نمبر 5 ہے ہمارے پاس. ایک میٹرکس اے دی ہوئی ہے، اسٹریٹ فارورڈ سی میٹرکس ہے جس کے اندر 4x4 اس کا آرڈر ہے، یعنی آرڈر اس کا 4x4 ہے، فورتھ آرڈر کی میٹرکس ہے. میٹرکس کو میں پڑھ لیتا ہوں. A is equal to half 0 0 0 -1 -2/3 0 0 7 5/8 6 and 0 and the last fourth row is 4/9 -4 3 6. یہ ایک لوور ٹرائنگولر میٹرکس ہے.
اسٹریٹ فارورڈ یہ تھیورم لگا دیں تو آپ کے پاس آئگن ویلیوز کیا آ جائیں گی؟ آئگن ویلیوز وہی آ جائیں گی جو اس کے ڈائگنل کے اندر انٹریز ہیں. جی بالکل سیدھی سی بات ہے کہ وہ آپ کے پاس آئیں گی. فرسٹ آئگن ویلیو ول بی 1/2, سیکنڈ ول بی -2/3, تھرڈ ول بی 6 اینڈ فورتھ ول آلسو بی 6. ٹھیک ہے, تو اس کے اندر 4 آئگن ویلیوز آئیں, جو 2 ہیں نا وہ ڈسٹنکٹ ہیں اور 2 جو ہیں آپ کے پاس کوئنسیڈنٹ ہیں یا ریپیٹڈ ہیں. تو ہمارے پاس 1/2 -2/3 جو ڈسٹنکٹ آ گئی اور 6 اور 6 جو ہے ہمارے پاس ریپیٹڈ آ گئی. یعنی کہ 3 ڈسٹنکٹ آئگن ویلیوز آ گئی. یہ ہم ڈائریکٹلی کر سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس کو اسی طریقے سے پالینومیل بنائیں اور اس کے بعد اس کو ایکویشن بنائیں, وہاں سے لیمڈا کو سالو کریں تو بھی آپ کے پاس یہی جواب آئے گا. تو اس تھیورم کا یہ فائدہ ہوا کہ ہم نے جب ہمارے پاس پراپرٹیز دی ہوئی نا ٹرائنگولر اپر یا لوور, تو ہم یہ کنڈیشن لگا سکتے ہیں. تو اس سے ثابت یہ ہوا اس سے کہ ہم کو زیادہ کیلکولیشن کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اگر ہم تھوڑا سا اپنی عقل استعمال کریں. وہ کیسے استعمال کر سکتے ہیں کہ رو آپریشن استعمال کریں, رو آپریشن لگائیں اور اس میٹرکس کو پہلے آپ اپر ٹرائنگولر یا لوور ٹرائنگولر میں ٹرانسپوز کر دیں, ٹرانسفارم کر دیں, اینڈ الٹیمیٹلی دین یو ول بی ایبل ٹو فائنڈ آئگن ویلیوز ویری ایزیلی. ایک اور تھیورم ہے, یہ آسان سا تھیورم ہے, بڑا اچھا سا تھیورم ہے, اس کو پڑھ لیں. If lambda is an eigenvalue of a matrix A and X is a corresponding eigenvector and if K is any positive integer then lambda to the power K is an eigenvalue of A to the power K and X is a corresponding eigenvector. ٹھیک ہے, یہ آپ کے پاس یعنی کہ اب ملٹیپل کی بات کر رہے ہیں جس میں اے اسکوائر کی بات کر رہے ہیں, اے کیوب کی بات کر رہے ہیں. تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی لیمڈا ہے وہ ایک آئگن ویلیو ہے کس کا, کسی بھی میٹرکس اے کا, اور لیمڈا کے جو ہوگا دیٹ ول بی آئگن ویلیو کورسپونڈنگ ٹو اے ٹو دی پاور کے, یعنی کہ اے اسکوائر, اے کیوب, اے 4. تو آپ کے پاس اے 4 کا جو آئگن ویلیو ہوگی وہ کیا ہوگی, لیمڈا ٹو دی پاور 4. If lambda is an eigenvalue of a matrix A and X is a corresponding eigenvector and if K is any positive integer then lambda to the power K is an eigenvalue of A to the power K and X is a corresponding eigenvector. یہ خیال رکھنا ہے کہ AX is equal to lambda X اگر آپ کے پاس ہے, A square X will be equal to lambda square X. X چینج نہیں ہوگا, A square X is equal to lambda square X آ جائے گا. اسی طرح سے A cube X آپ کے پاس کیا آ جائے گا, ول بی اکول ٹو لیمڈا کیوب ایکس. یہ ڈائریکٹلی اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں نا خالی سمپل سی چیز, تو بھی آپ اس کو ڈائریکٹلی کر سکتے ہیں کہ اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس. اس کو آپ کیا کریں, پری ملٹیپلائی کریں اے سے, اے انٹو اے ایکس از اکول ٹو اے انٹو لیمڈا ایکس اینڈ دیٹ ول بی اکول ٹو لیمڈا انٹو اے ایکس. لیکن اے ایکس ہمیں پتا ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے, لیمڈا ایکس کے برابر ہوتا ہے, تو لیمڈا انٹو لیمڈا لیمڈا اسکوائر ہو جائے گا. تو ہمارے پاس کیا آ جائے گا, اے انٹو اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا اسکوائر ایکس, دیٹ مینس اے اسکوائر ایکس از اکول ٹو لیمڈا اسکوائر ایکس, اینڈ سو آن سو فورتھ. آپ اس طریقے سے اس کو آگے کرتے چلے جائیں گے اور آپ کے پاس اینڈ میں آ جائے گا اے ٹو دی پاور کے ایکس از اکول ٹو لیمڈا کے ایکس. خیال رکھنا ہے کہ اس کے اندر آئگن ویکٹر چینج نہیں ہوگا, وہی آئگن ویکٹر رہے گا. یہ یونیفائنگ تھیورم ہے, اس کی اسٹیٹمنٹ پڑھ لیتے ہیں, اس کا پروف دیکھ لیتے ہیں, یہ امپورٹنٹ ہے. ابھی تک تو کافی ساری چیزیں وہی تھیں جو کہ ہم نے پہلے پڑھی ہوئی تھی, اسی کو ہم نے دوبارہ سے ایک ڈفرینٹ فارم میں یہاں پہ پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ آپ کی اسکرین پہ اب آئے گا. Since lambda is an eigenvalue of a square matrix A, if and only if there is a non-zero vector x such that Ax is equal to lambda x, it follows that lambda is equal to 0 is an eigenvalue of A if and only if there is a non-zero vector x such that Ax is equal to 0. Now this will be true if and only if determinant A is equal to 0. تو اب ہمارا تھیورم جو آتا ہے وہ کیا ہے, تھیورم یہ ہے, تھیورم if A is an n by n matrix یعنی اس کا آرڈر n ہے, then the following statements are equivalent. یہ ساری کی ساری اسٹیٹمنٹس جو ہیں ایکویلنٹ ہیں. The reduced row echelon form of A is In. کیا کہا ہے پہلی اسٹیٹمنٹ میں, the reduced row echelon form of A is In. Number 2 is A is expressible as a product of elementary matrices. Number 3, A is invertible, یعنی اس کا آپ انورس معلوم کر سکتے ہیں.
Number 4 is AX is equal to 0 has only the trivial solution. Number 5, AX is equal to B is consistent for every vector B in Rn. And finally, AX is equal to B has exactly one solution for every vector B in Rn. یہ نمبر 6 تھا. That is AX is equal to B has exactly one solution for every vector B in Rn. Number 7, the column vectors of A are linearly independent. Number 8, the row vectors of A are linearly independent. 7 میں کیا کہا ہے؟ 7 میں کہا ہے کہ the column vectors of A are linearly independent, اور 8 میں کہا ہے the row vectors of A are linearly independent. یعنی دونوں کے دونوں رو ویکٹرز اور کالم ویکٹرز آر لینئرلی انڈیپینڈنٹ. ڈیٹرمنٹ اے از ناٹ اکول ٹو 0, یعنی دا ویلو آف ڈیٹرمنٹ اے از ناٹ 0. ٹھیک ہے نا, یعنی اے از نان سنگولر. یہ چیز ہے نا, ڈیٹرمنٹ اے از ناٹ اکول ٹو 0. اب یہ آپ کے پاس جو 3 پہ لکھا ہوا ہے دیٹ از اے از انورٹیبل. یہ کس وقت انورٹیبل ہوتا ہے؟ جس وقت ڈیٹرمنٹ اے از ناٹ اکول ٹو 0. تو آپ کے پاس یہ 9 نمبر پہ یہی لکھا ہوا ہے. Number 10, lambda is equal to 0 is not an eigenvalue of A. اب یہ ایگزامپل لے لیتے ہیں. ایگزامپل نمبر 6 is 5 an eigenvalue of A which is given by 6 minus 3 1 305 226. Second part of this example is if X is an eigenvector for A corresponding to lambda, what is A cube X? Solution دیکھ لیں. Number 1, the number 5 is an eigenvalue of A if and only if the equation A minus lambda Ix is equal to 0. Now this equation should have a non-trivial solution. Once again, the number 5 is an eigenvalue of A if and only if the equation A minus lambda Ix is equal to 0 has a non-trivial solution. So what do? We form A minus 5i because lambda is equal to 5. A minus 5i is equal to 6 minus 3 1 305 226 minus 500 050 005. This will give us a 3 by 3 matrix, which is first row is 1 minus 3 1, the second row is 3 minus 5 5, and the third row is 2 2 1. ٹھیک ہے. اب اس کی فوراً کیا کریں؟ آگمنٹڈ میٹرکس بنائیں اور اس کو رو ریڈیوس کریں. آگمنٹڈ میٹرکس از گیون بائی 1 minus 3 1 0, 3 minus 5 5 0, 2 2 1 0. اب فرسٹ کالم میں 1 کے نیچے آپ 0 0 لے کے آئیں. کیسے لے کے آئیں گے؟ فرسٹ رو کو -3 سے ملٹیپلائی کر کے سیکنڈ رو میں ایڈ کر دیں, دین فرسٹ رو کو -2 سے ملٹیپلائی کر کے تھرڈ رو میں ایڈ کر دیں. تو آپ کے پاس ماڈیفائڈ میٹرکس جو بن جائے گی وہ کیا ہوگی؟ 1 3 1 0, 0 4 2 0, 0 8 -1 0. ٹھیک ہے. ابھی آگے اس کو پروسیڈ کریں. تھرڈ رو میں سیکنڈ ایلیمنٹ 8 ہے, تو اس کو بھی آپ 0 کر سکتے ہیں. کس طرح سے؟ سیکنڈ رو کو آپ -2 سے ملٹیپلائی کر کے اس کے اندر ایڈ کر دیں. تو آپ کے پاس جو ایشلون فارم میں میٹرکس بن رہی ہے کچھ اس طرح سے ہوگی: 1 3 1 0, 0 4 2 0, 0 0 -5 0. یہ جو لیڈنگ انٹریز ہے 4 5, اس کو آپ 4 سے سیکنڈ رو کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں, -5 سے تھرڈ رو کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں. تو آپ کے پاس اسٹرکٹلی ایشلون فارم آ جائے گی. بٹ وی ڈو ناٹ نیڈ ٹو گو فردر بیکاز وی کین سی فرام ہیئر دیٹ دیر از نو فری ویریبل. ٹھیک ہے نا, اس میٹرک سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی فری ویریبل نہیں ہے. Therefore we can say that A minus 5i is an invertible matrix, which means that 5 is not an eigenvalue of A. جناب اس سے پتہ چل گیا کہ 5 is not an eigenvalue of A.
سیکنڈ وہی جو بھی تھیورم تھا وہ لگاتے جائیں کہ اگر آپ کے پاس اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس ہے تو اے کیوب ایکس ول بی اکول ٹو لیمڈا کیوب ایکس. ہم نے تھیورم میں بتایا تھا اور یہاں پہ بھی پروف کر سکتے ہیں. تو یہ جناب ہم نے ایگزامپل نمبر 6 کر لی جس کے دو پارٹس تھے. ایک پارٹ میں ہم نے بتایا کہ 5 آئگن ویلیو نہیں ہے اور دوسرے پارٹ میں ہم نے بتایا کہ اگر اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس آپ کے پاس لیمڈا کوئی آئگن ویلیو ہے تو اے کیوب ایکس از اکول ٹو لیمڈا کیوب ایکس یعنی اس کا کورسپونڈنگ آئگن ویلیو لیمڈا کیوب ہوگی. اب اس لیکچر کو یہیں پہ ہم کمپلیٹ کرتے ہیں, مکمل کرتے ہیں اور ریوائز کرتے ہیں, بتاتے ہیں کہ آج ہم نے کیا کچھ کیا ہے. آج ہم نے ایک نیا سیگمنٹ شروع کیا ہے جس میں آئگن ویلیوز اور آئگن ویکٹرز کی بات کی ہے. یہ ہمارا 5واں اور امپورٹنٹ اور اہم سیگمنٹ ہے جس میں کافی ساری چیزیں ہمیں نظر آئیں گی اور کافی ڈفرینٹ چیزیں بھی نظر آئیں گی. جتنی چیزیں ابھی ہم نے پڑھی ہیں ساری کی اپلیکیشنز یہاں پر آپ کو پتہ چلے گی. اس میں ایک آسان سی چیز تھی ہمارے پاس کہ اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس. یہ ہمارے پاس آئگن اکویشن تھی جس میں ہم نے کہا اے میٹرکس آپ کے پاس کوئی دی ہوئی ہے تو کورسپونڈنگلی آپ لیمڈا معلوم کر سکتے ہیں اینڈ سملرلی ایکس معلوم کر سکتے ہیں. یہ ایکس کیا چیز ہے, اس کو ہم آئگن ویکٹر کہتے ہیں اور لیمڈا کو ہم آئگن ویلیو کہتے ہیں. اور لیمڈا کہاں سے کیلکولیٹ کرتے ہیں, اے مائنس لیمڈا از اکول ٹو 0 یعنی ڈیٹرمنٹ آف اے مائنس لیمڈا از اکول ٹو 0. یہ آپ کے پاس ایک کیریکٹرسٹکس اکویشن آتی ہے, وہاں سے لیمڈا کی ویلیو کیلکولیٹ کرتے ہیں. اور لیمڈا کی ویلیوز کیسے معلوم کرتے ہیں یا کتنی آتی ہیں, جتنے اس ڈیٹرمنٹ کا آرڈر ہوگا اتنی لیمڈا کی ویلیوز آئیں گی, اتنی آپ کے پاس آئگن ویلیوز آئیں گی. تو یہ خیال رکھیے گا کہ آئگن ویلیوز ریئل بھی ہو سکتی ہیں, کمپلیکس بھی ہو سکتی ہیں, ریئل بھی ہو سکتی ہیں, امیجنری بھی ہو سکتی ہیں, اور اسی طرح سے ڈسٹنکٹ بھی ہو سکتی ہیں, کوئنسیڈنٹ بھی ہو سکتی ہیں, یعنی ریپیٹڈ بھی ہو سکتی ہیں. اور جتنی آئگن ویلیوز آئیں گی اتنی کورسپونڈنگلی آئگن ویکٹرس بھی آئیں گے آپ کے پاس. تو ابھی ہم آئگن ویکٹرس وغیرہ کو اور بھی اسٹڈی کریں گے, لیکن یہاں پر اتنا ہی کافی ہے آج کے لیکچر کے حساب سے کہ اے ایکس از اکول ٹو لیمڈا ایکس. آپ کو لیمڈا کی ویلیو معلوم کرنی ہے, کورسپونڈنگلی ایکس کی ویلیو معلوم کرنی ہے. اس کے اندر ایک آدھ ہم نے تھیورم کیا تھا, وہ تھیورم یہ کیا تھا جس میں کہا تھا کہ اے ایکس اکول ٹو اگر آپ کے پاس لیمڈا ایکس ہے تو اے ٹو دی پاور کے ایکس ول بی اکول ٹو لیمڈا ٹو دی پاور کے ایکس. یعنی کیا کہا ہے, اف اے ایکس اکول ٹو لیمڈا ایکس گیون ہے تو اے ٹو دی پاور کے ایکس ول بی اکول ٹو لیمڈا ٹو دی پاور کے ایکس. یہ ہمارے پاس ہے. دوسری چیز یہ اگر آپ کے پاس ایک ٹرائنگولر میٹرکس دی ہوئی ہے تو بڑا آسان ہے کہ اس کے اندر سے آپ کو آئگن ویلیوز وغیرہ کیلکولیٹ کرنا بڑا آسان ہوگا, کیونکہ جو ڈائگنل کے اندر انٹریز ہیں وہی آپ کے پاس آئگن ویلیوز آ جائیں گی. تو جناب آج کا لیکچر تو زیادہ مزیدار تھا کیونکہ اس میں میکینیکل چیزیں زیادہ تھیں, اس میں ایبسٹریکٹ چیزیں کم تھیں. جی مجھے پتا ہے کہ آپ کو جو ویکٹر اسپیسز جب ہم نے پڑھے تھے تو وہ جو لیکچرز آپ کے پاس 8 لیکچرز تھے وہ ذرا زیادہ سخت تھے, مشکل تھے. مجھے پتا ہے کہ یہ جو لیکچرز ہوں گے یہ زیادہ آسان ہوں گے, میکینیکل ہوں گے, آپ اس کو انجوائے کریں گے. ہاں جناب چلتے ہیں, لیکن اس کی پریکٹس کر لیجیے گا. جب ہم نے ڈفرینشیل ایکویشن پڑھے تھے تو وہاں پہ کافی سارے ایگزامپلس اس کے کیے تھے, وہاں سے بھی دیکھ لیجیے گا. آپ کو ایکسرسائز دی ہوئی ہیں, ان ایکسرسائز کو کرتے رہیے گا. اپنا خیال رکھیے گا, ایکسرسائز جاری رکھیے گا, جس میں فزیکل ایکسرسائز پہ بھی ایمفسائز کر رہا ہوں اور مینٹل ایکسرسائز کے اوپر بھی. اپنا خیال رکھیے گا. اگلے لیکچر میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ اور السلام علیکم.